الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ سے متعلق اس موضوع پر گفتگو سلسلے وار جاری ہے کہ شرک اکبر تک پہنچانے والے وسائل اور ذرائع کیا ہیں۔ ہم نے گزشتہ دروس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ 3 اہم اسباب ہیں جو شرک اکبر تک انسان کو پہنچاتے ہیں۔ پہلا سبب ہے اولیاء و صالحین میں غلو اور مبالغہ آمیزی سے کام لینا، اور دوسرا سبب ہے ان کی تصویریں اور مجسمہ بنانا۔ ان دونوں پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ تیسرا سبب ہے غیر مشروع تبرک لینا۔ آج انشاءاللہ تبرک کے بارے میں ہم کچھ باتیں کریں گے اور کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے دروس میں کریں گے۔ تبرک کا معنی ہوتا ہے برکت طلب کرنا، برکت تلاش کرنا، اور برکت کے معنی ہوتے ہیں خیر و بھلائی کی کثرت، خیر و بھلائی کا زیادہ ہونا، خیر و بھلائی کا جاری رہنا، یہ برکت کا معنی ہوتا ہے۔ تبرک کا اس کے شرعی حکم کے اعتبار سے 2 تقسیم ہے۔ تبرک کی 2 قسمیں ہیں شرعی حکم کے اعتبار سے، ایک شرعی تبرک اور ایک غیر شرعی تبرک، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک جائز تبرک اور ایک ناجائز تبرک۔ شرعی تبرک یہ ہے کہ ایک مسلمان ان عبادات کو بجا لائے جن عبادات کے بجا لانے کی صورت میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے اور دنیاوی اور اخروی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو یہ شرعی تبرک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے معانی میں غور و فکر کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن پاک کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے حکموں پر چلتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ برکت تلاش کرتا ہے، تو یہ ایک جائز عمل ہے کیونکہ قرآن پاک میں برکت ہے۔ اور ایک مسلمان قرآن پاک کو پڑھ کر، قرآن پاک میں غور و فکر کر کے اور قرآن پاک کے حکموں پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے اور دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کی امید رکھتا ہے، تو یہ شرعی تبرک ہے۔ اسی طرح سے اس تبرک کی دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی شخص مسجد حرام مکہ مکرمہ میں جا کر کے نوافل ادا کرتا ہے، صلاۃ پڑھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر و برکت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کے وعدے کی امید رکھتا ہے کہ مسجد حرام میں 1 صلاۃ بقیہ مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 صلاۃ کے برابر ہے، تو برکت والی صلاۃ ہو گئی وہ۔ اس طرح سے مسجد حرام کی برکت سے 1 صلاۃ 1,00,000 گنا ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح سے کوئی شخص برکت تلاش کرتا ہے تو یہ شرعی برکت ہے، یا اسے مشروع برکت، جائز تبرک کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہے ناجائز تبرک، تو یہ رہا جائز تبرک، اس کے مقابلے میں ہے ناجائز تبرک۔ ناجائز تبرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرکیہ تبرک اور ایک بدعیہ تبرک۔ شرکیہ تبرک اور ایک بدعیہ تبرک۔ شرکیہ تبرک یہ ہے کہ تبرک لینے والا یہ عقیدہ رکھے کہ جس ذات سے وہ برکت لے رہا ہے، جس مخلوق سے وہ برکت لے رہا ہے، تبرک لے رہا ہے، اس مخلوق کے اندر اس قوت کا اعتقاد رکھے کہ یہ مخلوق خود برکت دینے پر قادر ہے، یہ مخلوق خود اپنی جانب سے برکت دے رہی ہے، یہ برکت والی ہے، برکت ذاتی ہے اس کی جو متعدی ہے، دوسرے کو پہنچتی ہے، اور یہ خود اپنی برکت دینے والی ہے۔ اگر کوئی شخص
کسی ذات میں مستقل طور پر برکت دینے کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ برکت پیدا کرنے والا، برکت عطا کرنے والا، برکت دینے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جو برکت دے سکے، جو خیر کو بڑھا سکے، خیر و برکت عطا کر سکے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا البرکۃ من اللہ، برکت تو اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاشربہ کے آخر میں حدیث نمبر 5639 نمبر ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ من اللہ، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، کتاب الصلاح اور صحیح مسلم میں یہ حدیث نہیں بلکہ اس معنی کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے الخیر کلہ بیدیک، کہ اللہ خیر تمام کا تمام تیرے ہاتھوں میں ہے۔ تو خیر برکت کا دوسرا نام ہے، اور برکت کثرت خیر کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ساری کی ساری خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم میں 771 نمبر پر ہے، کتاب الصلاح۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ برکت پیدا کرنے والا، برکت عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے برکت کا طلبگار ہوتا ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور برکت عطا کرنے والا ہے، تو ایسا شخص شرک اکبر کا مرتکب ہے، اور یہ تبرک شرکیہ تبرک ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے تبرک کی طرف، تبرک بدعی تبرک یا بدعیہ تبرک یا مبتدعانہ تبرک کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی ایسی چیز سے تبرک لے جس سے تبرک لینے کا جواز شرعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ انسان کسی ایسی جگہ سے، کسی ایسی چیز سے، کسی ایسے عمل سے تبرک لے جس سے تبرک لینا شرعی طور پر ثابت نہیں ہے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے، یا کسی ایسی چیز سے جس سے تبرک لینا شرعی طور پر ثابت ہے، لیکن جہاں پر ثابت ہے وہاں پر تبرک لینے کے بجائے، جس انداز میں تبرک لینا ثابت ہے اس انداز کے بجائے کسی اور جگہ اور کسی اور انداز میں اگر کوئی شخص تبرک لیتا ہے تو وہ بھی مبتدعانہ تبرک ہوگا۔ مثالوں سے بات جو ہے واضح ہوگی، انشاءاللہ آگے جب ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے، اس میں مثالوں کے ذریعے باتوں کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے مزید واضح ہو کر کے اور کھل کر کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مبتدعانہ تبرک ہے، اگرچہ وہ شرکیہ نہیں ہے لیکن وہ حرام ہے، کیونکہ وہ گویا ایک نئی عبادت پیدا کرنا ہے جس کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، اور ایک ایسی چیز کو برکت کا سبب بنا لینا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے برکت کا سبب نہیں بنایا ہے۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے سبب نہ بنایا ہو، اگر ہم اسے سبب بنا لیتے ہیں تو ہم بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ شرک اصغر میں ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ شرک اکبر کا دروازہ ہے، شرک اکبر تک پہنچانے والی چیز ہے۔ تو ایک چیز جو سبب نہیں ہے شرعی طور پر، اسے ہم نے سبب بنا لیا، تو اس طرح سے شرک اصغر کا ارتکاب ہوا، اور اس وجہ سے بھی کیونکہ یہ شرک اکبر کا دروازہ ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آگے یہ بات بیان کریں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ بدعی تبرک کی قسمیں بیان کریں گے کہ بدعی تبرک کی کتنی قسمیں ہیں اور کس کس انداز میں لوگ بدعی تبرک لیتے ہیں، اور کیا کیا اس کے نقصانات ہیں اور اس کی کیا کیا صورتیں اور شکلیں ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم اگلے دروس میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔